الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ انوکھی باتیں، اور آج ہمارا موضوع ہے انوکھے پتھر اور انوکھے پہاڑ۔ مگر آج ہم صرف انوکھے پتھروں کے بارے میں سنیں گے۔ پہاڑ اور پتھر تو اس کائنات میں بہت زیادہ ہیں، مگر انوکھے پتھر اور انوکھے پہاڑ بہت کم ہیں، اور وہ واقعی انوکھے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں بھی پتھروں کے بارے میں کچھ تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آئیے ایک آیت مبارکہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل اما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان جو تفسیر ہے آپ اس میں نقل فرماتے ہیں، اور اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے، تمہارے دل اثر پذیر نہیں کہ تم لوگ آیات الہیہ سے اثر حاصل نہیں کرتے اور ان سے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، جبکہ جو ہے پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ادراک اور شعور رکھا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی نہ بولے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتھروں کے اندر بھی ادراک ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے۔ آئیے ان پتھروں کے بارے میں سنتے ہیں جن پتھروں میں ایک انوکھا پن پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آئیے پہلا وہ پتھر جو بڑا ہی انوکھا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے کہ ہمیں پانی چاہیے، پانی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا، اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ تم اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا جو چکور تھا، مربع شکل میں تھا، آپ علیہ السلام اس پر اپنی لاٹھی مارتے، اس سے چشمے جاری ہو جاتے، اور پھر جب بھی ایسا ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی سے اس پر لاٹھی مارتے اور اس سے 12 چشمے
جاری ہو جاتے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے اور الگ الگ ان قبیلوں کو، الگ الگ ان گروہوں کو پانی رب کریم عطا فرماتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسا انوکھا پتھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جہاں یہ رب کریم کی شان کو ظاہر کرتا ہے، وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک انوکھا پن ہے کہ جب بھی پانی کی طلب ہوتی، پیاس لگتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی جاتی اور آپ اس پر عصا مارتے اور اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا عظیم معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک عظیم الشان نبی ہیں، اور ان کا یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ مگر مدنی چینل کے ناظرین، اس سے بھی اعلیٰ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ وہ کیا معجزہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ایک موقع پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو تھوڑا بہت پانی ہو اس سے لے آؤ۔ ڈھونڈا گیا، جو پانی دستیاب ہوا اسے ایک پیالے میں جمع کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 5 انگلیاں اس پیالے کے اندر ڈالیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا انگلیوں میں سے یا انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، اتنا پانی نکلا کہ کم و بیش 1500 صحابہ کرام علیہ رضوان نے پانی پیا، سیراب ہوئے، مشکیزیں بھر لیے، اپنے جانوروں کو پلایا۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ اس معجزے سے بڑا اور اعلیٰ کیوں ہے کہ دیکھیے پتھر سے پانی نکلنا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، مگر پتھروں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، مگر یہ جو تھا ایک عجیب انداز سے پتھر سے پانی نکلا تھا اور 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، کیونکہ عام طور پر عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح پتھر پر لاٹھی ماری جائے اور اس سے پانی کا چشمہ نہ صرف ایک بلکہ 12 چشمے جاری ہو جائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، پتھر سے پانی نکلا ہی کرتا ہے اور یہ بڑا عظیم الشان معجزہ ہے، مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ گوشت سے، پوست سے، گوشت سے، انگلیوں سے کسی کے جو پانی جاری ہو جائے؟ اللہ اکبر، یہ کائنات نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اس معجزے کا ظہور ہوتا ہے، اور کتنے لوگ پانی پی لیتے ہیں۔ اور جب صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی، سننے والوں نے سوال کیا کم کنتم یومئذ، تم اس دن کتنے تھے؟ تو صحابی کا جواب کتنا زبردست ہے کہ یہ نہ پوچھو کہ ہم کتنے تھے، بلکہ یہ پوچھو کہ پانی کتنا تھا اور کتنوں کے لیے تھا۔ فرماتے ہیں لو کننا مئۃ الف لکفانا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی اتنا وافر نکلا، اتنا زیادہ، 1,00,000 بھی ہوتے پانی کافی تھا، پانی ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، مگر ہم 1500 تھے۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، کتنا انوکھا پتھر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جب آپ سے پانی مانگا جاتا آپ اپنی لاٹھی مارتے اور اس سے جو ہے وہ پانی جاری ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور پتھر کا تذکرہ سنتے ہیں، اور یہ پتھر بھی بڑا عظیم الشان پتھر ہے اور بڑا انوکھا پتھر ہے اور اپنے اندر بڑی فضیلتیں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اس پتھر کا ذکر بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی اس آیت میں جسے مقام ابراہیم کہا گیا ہے وہ ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے پاس آج بھی موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو پتھر ہے، اس پتھر کو بڑی برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر 3 بار آپ کھڑے ہوئے، اور خاص موقع پر جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو یہ پتھر آپ کے پاس تھا، اور اللہ کے حکم سے
آپ اس پر کھڑے ہوئے، کیونکہ جب بنیادیں آپ نے رکھی بیت اللہ کی، تعمیر کرنا شروع ہوئے، دیواریں اونچی ہونا شروع ہوئیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نیچے جو ہے وہ ایسی چیز رکھی جاتی ہے کہ جس پہ کھڑا ہو کر، یا کوئی ایسی چیز باندھی جاتی ہے، ایک اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے، لوہے کے راڈز ہوتے ہیں اور دیگر جو ہے لکڑی کے تختے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ باندھ کر اور پھر دیواریں اوپر کی جاتی ہیں، چنائی کی جاتی ہے اور دیواریں اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بیت اللہ کو اونچا کرنا تھا، ان کی دیواروں کو اونچا کرنا تھا، تو اس وقت اب کوئی چیز چاہیے تھی، اللہ کے حکم سے وہ پتھر لفٹ کا کام کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ کا معجزہ کہ آپ کے پاؤں اس پر لگے اور پتھر نرم ہو گیا، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے مبارک پاؤں وہاں پر ایسے جمے کہ اس کا نشان پڑ گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب اوپر جانا ہوتا پتھر آپ کو اوپر لے جاتا، جب نیچے آنا ہوتا پتھر آپ کو نیچے لے آتا۔ سبحان اللہ، کیسا انوکھا پتھر تھا۔ اور پھر اس کا انوکھا پن دیکھیے، 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا، آج تک مدنی چینل کے ناظرین کتنی ہوائیں چلی ہوں گی، کتنی آندھیاں آئی ہوں گی، کتنے طوفان آئے ہوں گے، اور کروڑوں لوگوں کے ہاتھ اس پر لگے ہیں، ہاتھ اس پہ لوگوں نے پھیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ کورڈ ہے، ڈھکا ہوا ہے، مگر اس سے پہلے اوپن ہوتا تھا، کھلا ہوا ہوتا تھا، اور اس پہ سورج کی روشنی بھی پڑ رہی ہے، لوگوں کے ہاتھ بھی پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عظیم معجزہ، 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے مقدس قدموں کے نشانات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم اس پہ لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمتوں میں 4 چاند لگا دیے، اس کی فضیلتوں کو رب کریم نے بڑھا دیا، اور اللہ کو یہ پسند ہوا کہ نیک بندے کے جہاں قدم لگے ہیں، اللہ کے خلیل علیہ السلام کے جہاں قدم لگے ہیں، اللہ نے پسند فرمایا کہ وہاں لوگ اس کے پاس عبادت کریں، اس کے پاس نماز پڑھیں۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، وہاں نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنا چاہیے، اس انوکھے پتھر پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایسی مقدس جگہ پر، ایسے مقدس پتھر پر، جس پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگ جائیں، اور اب وہ پاؤں وہاں پر نہیں ہیں، پاؤں الگ ہو گئے تھے، مگر آج تک اس کی فضیلتیں ہیں، اور اللہ پاک کو پسند ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ تو آپ پھر غور کیجئے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی کیا شان ہوگی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس وہاں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے تو امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، علماء امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ جو جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی آیت مبارکہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اس آیت کے تحت شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد قاسم قادری اتاری مدظ اللہ العالی اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم توحید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنا دے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا، اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا انوکھا پتھر ہے اور کیسی اس کی فضیلتیں ہیں۔ احادیث سے مبارکہ میں بھی مقام ابراہیم کے بارے میں، یعنی اس پتھر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، اس میں 2 پتھروں کا ذکر آئے گا اور دونوں پتھروں کی فضیلت
ایک ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ہم نیکسٹ جس پتھر کے بارے میں گفتگو کریں گے اس کا ذکر بھی اس حدیث مبارکہ میں آنے والا ہے، وہ بھی بڑا انوکھا پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ کہہ کر صحابی رسول نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالی، اور ایک انداز تھا صحابہ کا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحجر والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنت طمس اللہ نورہما لولا ذلک لأضاءتا ما بین السماء والارض او ما بین المشرق والمغرب۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کا ترجمہ سنیے، بڑا ایمان افروز ترجمہ ہے، بڑا ایمان افروز معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انوکھے پتھروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ یعنی جو پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں والا، فرمایا یہ جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے نور کو بجھا دیا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو نہ بجھاتا تو اس کا نور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کو روشن کر دیتا، اور یا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کو روشن کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مقام ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے اسے جنت کا یاقوت بھی قرار دیا گیا ہے، کیسا انوکھا پتھر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے، اس کے بعد جس انوکھے پتھر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے حجر اسود، کالا پتھر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ پہلے کالا نہیں تھا، سفید تھا۔ ہم احادیث مبارکہ بھی سنیں گے۔ یہ حجر اسود خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے، اور یہ بڑا ہی مقدس اور انوکھا پتھر ہے۔ اس کی انوکھی باتیں کیا ہیں؟ آئیے احادیث مبارکہ سنتے ہیں، اس سے ہمیں اس کا انوکھا پن معلوم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رکن اسود ہے یا حجر اسود ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو آسمان سے اتارا تو سب سے پہلے جبل ابی قبیس، یہ ایک پہاڑ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور جبل ابی قبیس پر یہ ایک صاف اور شفاف جوہر کی طرح چمکتا تھا، اور 40 سال تک یہ اسی پر رکھا رہا، اور اس کے بعد اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھی خانہ کعبہ کی، پھر اسے وہاں پہنچا دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حجر اسود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا۔ حضرت سوید بن غفلہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کو میں نے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میں نے حجر اسود سے کہا، اے حجر اسود، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضور تجھے بڑا چاہتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے بھی انداز کیسے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو جس چیز سے محبت ہے ہمیں بھی اس سے محبت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز سے محبت ہے، اچھے اخلاق سے محبت ہے، امانت داری سے محبت ہے، سچ سے محبت ہے، روزے سے محبت ہے، نفلی عبادت سے محبت ہے، صدقہ و خیرات سے محبت ہے، صلہ رحمی سے محبت ہے، شفقت اور مہربانی پسند ہے۔ اتنی ساری چیزیں جو میرے آقا کو پسند ہیں ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ یہ درس ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں سے کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں، ان اعمال کو محبوب رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے، جو آقا کریم علیہ السلام کرنا پسند کرتے تھے، صحابہ بھی اسے کرنا پسند کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حجر اسود کے انوکھے پن کے بارے میں دیگر احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں۔ معجم اوسط میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا والوں میں سے جو بھی حجر اسود کا استلام کرے گا، حجر اسود کو بوسہ دے گا
اور اسے چومے گا یا دور ہی سے موقع نہ ملے تو ہاتھوں سے اشارہ کر کے اسے چوم لے گا، استلام کرے گا یا اسے بوسہ دے گا، یہ حجر اسود اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، اور بے شک یہ حجر اسود سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسا انوکھا پتھر ہے، سبحان اللہ، اس کی کیسی فضیلتیں ہیں، جنت سے آیا ہے اور دنیا میں آ کے کیسی برکتیں لوگوں کو دے رہا ہے، اور پھر قیامت کے میدان میں بھی پتھر ہونے کے باوجود سفارش بھی کرے گا، شفاعت بھی کرے گا، اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، اہل ایمان کے ایمان کی گواہی بھی دے گا۔ سبحان اللہ، کیسا انوکھا پتھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا، اسے کالا کر دیا، یہ اب حجر اسود کہلاتا ہے، کالا پتھر کہلاتا ہے، ورنہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ بھی ایک انوکھی بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ پتھر شفاف آئینہ یا سیاہی چوس کاغذ کی طرح ہے، جیسے شفاف آئینہ گرد و غبار سے میلا اور سیاہی چوس کاغذ گیلے حرفوں پر لگنے سے سیاہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ پتھر ہم گناہ گاروں یا گزشتہ مشرکین کے ہاتھ لگنے سے سیاہ ہوتا چلا گیا۔ ایک نکتے کی بات مفتی احمد یار خان نعیمی نقل کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گناہوں سے سنگ اسود سیاہ ہو گیا، یعنی جو سنگ ابیض تھا، سفید پتھر تھا، وہ جب سیاہ ہو گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس سے ایک فائدہ بتاتے ہیں، ایک حکمت والی اور تصوف کا ایک نقطہ بتاتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے کہ گناہوں سے دل بھی میلا ہو جاتا ہے، گناہ دل کو بھی میلا کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے، اور پھر بدکاروں گناہ گاروں کی صحبت سے اچھے برے بن جاتے ہیں۔ بروں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے، اور جیسا کہ ایک مقولہ بھی ہے کہ صحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بروں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ آپ غور کریں، خطاؤں نے حجر اسود کے سفید رنگ کو سیاہی میں بدل دیا، تو پھر ہمارے دلوں کو بھی وہ سیاہ اور میلا کر دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا چاہیے اور توبہ کر لیں گے، اور اگر سچی توبہ کر لیں گے تو ہمارا دل بھی اجلا ہو جائے گا، چمک جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی انوکھے پتھروں کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک بڑی ہی دلچسپ اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث تو طویل ہے، بس اس کا مختصر سا حصہ بیان کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ غسل فرمانے کے لیے پانی میں اترے، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے لباس جو تھا، اپنے کپڑے جو تھے، انہیں اتار کر ایک پتھر پہ رکھ دیا۔ نبی کے کپڑے پتھر پہ آئے تو پتھر نے چلنا شروع کر دیا، پتھر میں شعور آ گیا، پتھر میں عقل آ گئی، اور وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، پورا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو پکڑ بھی لیا، اور حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کی پٹائی بھی کی کہ تم میرے کپڑے لے کر بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنا چاہیے کہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اس پر آ جائیں تو پتھر میں بھی شعور آ جائے۔ سبحان اللہ، نبی کی شان کتنی عظیم ہے کہ ان کے کپڑے آنے سے اس پتھر میں شعور آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے، چلنے کی قوت آ جاتی ہے۔ تو غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی رات بارگاہ رسالت میں عرض کی، جب غار ثور کے پاس پہنچے، جب جبل ثور کے پاس پہنچے، اس پہاڑ کے پاس گئے، حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ اونچا ہے، میں نہیں چاہتا آپ کو تکلیف ہو، آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں، میں آپ کو اوپر لے کے جاؤں گا۔ تو
عشق یہی جواب دیتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پر تشریف لے آئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقتیں عطا کر دی ہوں گی کہ کپڑے پتھر پہ آ جائیں اس میں جان آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ تو نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر تشریف رکھتے ہوں گے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ آج راستے بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، مگر پھر بھی ہر شخص اور ہر جوان شخص بھی ہمت نہیں کرتا کہ اس پہاڑ پر اور غار ثور تک پہنچ جاؤں، لیکن قربان جائیے اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے، پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگلے انوکھے پتھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ مسند احمد میں ہے، راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جن راتوں میں مجھے مبعوث کیا گیا مکے کے، میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب بھی جب میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی پتھر ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیسا انوکھا پتھر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گزرتے ہیں تو آپ پر وہ سلام بھیجتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ جس سے انسان العیون یعنی سیرت حلبیہ کے اندر روایت کیا گیا ہے کہ پتھر نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح سے سلام کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے وہ یوں کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ پتھر کیسے انوکھے پتھر تھے، کیسے منفرد پتھر تھے اور کیسے شان والے پتھر تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی بھیجتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس حدیث مبارکہ سے یہ سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، کہ پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہ کریم ہمیں بکثرت درود پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، انوکھے پتھروں کا تذکرہ چل رہا ہے، آئیے ایک اور انوکھے پتھر کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس انوکھے پتھر کو ہم اسے پتھر بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک کونے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ جی ہاں، وہ خانہ کعبہ کا ایک کونا ہے جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انوکھے پن کو کس طرح سے بیان کیا ہے، وہ کیسا انوکھا پتھر ہے، کیسا انوکھا کونا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حجر اسود اور رکن یمانی دونوں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کی دو آنکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ ہوں گے۔ جس نے ان کا صحیح طریقے سے استعلام کیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور اسی کے پاس آنسو بہائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبولیت والی جگہ ہیں جہاں کھڑے ہو کر ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک ان مقامات پر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رکن یمانی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انوکھا مقام اور انوکھا پتھر قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن رکن یمانی جبل ابی قبیس سے بھی بڑا ہو کر آئے گا، اس کی دو زبانیں اور دو ہونٹ ہوں گے، یہ برف سے زیادہ سفید تھا، یہاں تک کہ مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو آفت زدہ انسان اسے چھوتا اسے شفا مل جاتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں رکن یمانی کا یہ انوکھا پن بیان کیا گیا کہ پہلے یہ سفید تھا، مگر مشرکین نے، جو سابقہ مشرکین تھے، ان کے چھونے کی وجہ سے اس کا رنگ بھی بدل گیا، اور اگر یہ اس سے نہ چھوتے اور وہ سفید رہتا، اپنی اصلی حالت پہ رہتا،
تو جو بھی آفت زدہ مصیبت والا بیماری سے چھوتا اللہ پاک اسے شفا دے دیتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا سلسلہ انوکھی باتیں، اور ہمارا موضوع تھا انوکھے پتھر اور انوکھے پہاڑ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس کا پہلا حصہ آج ہم نے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ اسی کا دوسرا حصہ جس میں ہم سنیں گے انوکھے پہاڑوں کے بارے میں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ان قدرت کے عجائبات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو انوکھے پتھر ہیں اللہ کریم جو آج بھی موجود ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت دے ہم بھی مقام ابراہیم پر نماز ادا کریں، ہم بھی حجر اسود کے بوسے لیں، اس کا استلام کریں، اور رکن یمانی کو بھی چھو لیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں اسے بھی چھو لیا جائے، بوسہ بھی دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرما دے، اور خانہ کعبہ میں جو کئی اس میں پتھر لگے ہوئے ہیں وہ بھی یقیناً بڑے ہی عظیم الشان پتھر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے بار بار ہم حج اور عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ کریم ہم پر یہ کرم کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔